بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ علاج کروانے کے بعد بھی جادو بار بار ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو شاید 2 پارٹس میں آئے، اس کا پارٹ 2 بھی بنے شاید۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سے بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے واٹس ایپ میسیجز میں بھی، اور آنے والوں نے بھی، کہ جی علاج کرواتے ہیں، کارڈ کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر جادو بار بار ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر 2 ویڈیوز اس لیے بنے گی کیونکہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے اور یہ معلومات آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے کا سبب بنے اور آپ کو کچھ حاصل ہو۔ پہلے میں کچھ لوگوں کی ان لوگوں کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو بار بار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انہی باتوں کو سمجھ لیں، ان چیزوں سے احتیاط کر لیں تو ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ اسی میں حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جادو بار بار ہو جاتا ہے، ان میں سے 70% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر تسلی سے میری ساری بات کو سن لیں اور سمجھ لیں تو وہ جو 70% لوگ ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی غلطی کہ جب آپ علاج کرواتے ہیں اس کے بارے میں کسی کے ساتھ بلا وجہ بغیر ضرورت ڈسکس نہ کریں۔ لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب علاج کرواتے ہیں نا تو کہاں سے علاج کروا رہے ہیں، اس نے تعویذ پینے کے لیے دیا، اس نے یہ پڑھنے کے لیے دیا، اس نے اتنے دن بعد دوبارہ بلایا، یہ ساری انفارمیشن وہ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہت سارے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ بات زبان سے نکلنے سے یہ بات اس بندے تک جا رہی ہو جو آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ ان مسائل کا شکار ہیں، جس نے آپ کے اوپر جادو کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے علاج کروا رہے ہیں، آپ اس عامل کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہے، آپ اس عامل کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو کسٹمر دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے سونے کی چڑیا ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ سبھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اس بات سے بے ایمان ہو جائے اور وہ آپ کے کام کو ڈیلے کرتا رہے اور آپ سے وہ مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا رہے اور 10 روپے والی چیز کا آپ سے 100 روپیہ مانگے۔ یہ بھی پاسیبلٹی ہو سکتی ہے دوران علاج ڈسکلوز کرنے سے۔ اس کے بعد خاص طور پہ جو چیز، جو بھی کوئی عمل، جو بھی کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے، دم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو ہرگز ڈسکلوز نہ کیا کریں۔ روحانی مشاہدات ہر بندے کو الگ طریقے سے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کو زبان زد عام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کا فیض رک جاتا ہے، وہ چیز فائدہ نہیں دیتی، اس لیے ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا کریں۔ میں نے اپنے 20 سالہ تجربے میں جو چیز دیکھی ہے ایسے لوگوں کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ جادو بار بار ہو جاتا ہے، علاج کرواتے ہیں، کچھ عرصہ فرق رہتا ہے، پھر جادو ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے میں جو چیز دیکھی ہے کہ ایسے لوگ اکثر اوقات، سارے نہیں لیکن زیادہ تر،
یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یہ اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یہ اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یہ اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے، جادو سے بچنا ہے، آپ نے اپنے گھر کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ گھر میں کسی کی جگہ پہ بھی بلا وجہ کوڑا کرکٹ فضول چیزیں نہیں رکھنی، نہیں جمع کرنی، گھر میں جالے نہیں لگنے دینے، گھر میں گندگی نہیں رہنے دینی۔ اسی طرح سے اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے، جسم کو گندگی سے بچانا ہے۔ اپنا جسم، اپنا لباس، ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر آپ بچیں گے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو انرجی گندگی اور بدبو سے ہمیشہ آتی ہے۔ گندگی اور بدبو، یہ چیزیں نیگیٹو انرجی کو دعوت دیتی ہیں۔ آپ کے اوپر نہ بھی کسی نے جادو کیا ہو، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ایسا نہ بھی ہو، تو یہ چیزیں شیطانی مخلوقات، جو شیطانی صفت جنات ہیں اور جو مخلوقات ہیں، یہ چیزیں بدبو، گندگی، یہ چیزیں ان چیزوں کو دعوت دیتی ہیں۔ جالے، کوڑا کرکٹ، گھر کے اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک کمرہ ایسا، کوئی ایک کونا ایسا جس کی سال ہا سال صفائی نہیں ہوتی، یہ چیزیں نیگیٹو انرجی کو دعوت دیتی ہیں۔ اور عامل حضرات آپ کی اصلاح نہیں کرتے کہ اس نیگیٹو انرجی کو دور کرو، وہ آپ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آپ کے رشتہ داروں کے متعلق، آپ کے کسی بہت قریبی کے مطابق ہیں، جس کو اکثر عامل حضرات جس کے اوپر آپ کو شک ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے شک کا بیج اس خیال کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اوپر جادو نہیں بھی ہے، تو آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد جس طرح کی گندگی موجود ہے، تو وہ جو شیطانی مخلوقات ہیں وہ آپ کو پھر بھی تنگ کریں گی۔ اور اگر اس دوران کسی نے کوئی جادو، کوئی معاملہ کر دیا ہے، تو وہ اس چیز کی پاور زیادہ ہو جائے گی، وہ آپ کو زیادہ افیکٹ کرے گا، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جہاں پہ بدبو ہوتی ہے، جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جہاں پہ اس طرح یہ مکڑی کے جالے وغیرہ لگتے ہیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ اکثر لوگوں نے گھروں میں جو ہے وہ، اللہ معاف کرے، ان کی فریجوں میں سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، 2 مہینے پرانے کھانے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، چیزیں خراب چیزیں نہیں نکالتے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دکھاوا نہ کریں، میں نے اتنے کا موبائل لیا، میں نے اتنے کا سوٹ لیا، میں نے اتنے کا یہ کر لیا، میں نے اتنے کی گھڑی لے لی۔ یہ دکھاوا آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے۔ جادو کوئی کسی نے اگر نہیں بھی کیا تو حسد اور نظر بد میں آپ بہت برے طریقے سے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ کیا کریں۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں بغیر کسی عامل کے پاس جائے۔ پھر دوسرا، ایک وقت میں، ایک ایک دن میں 4 لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، یہ چیز بھی بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ ایک جگہ سے پراپر علاج نہیں کروا رہے، آپ منٹوں سیکنڈوں میں فیصلہ کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑ رہا، کہیں اور کہیں اور وہ جو طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا کے چیزیں آپ اکٹھی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ وہی آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں بھی نہ کیا کریں، ہرگز یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں، اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، وہ چاہے خوشبو پانی میں ملا کے اس کے اوپر کوئی اللہ کی کلام برحق پڑھ کے
اس کا گھر میں سپرے کریں، اس کا چھڑکاؤ کریں، یا پھر اگر بتی گھر میں لگائیں، خوشبو کا اہتمام رکھیں، نیگیٹو انرجی آپ سے دور رہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، 90% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جسمانی تکلیف کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو جسمانی تکلیف ہے، کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کوئی دماغی طور پہ بہت کمزور ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کے جو ہے وہ پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں پہلے ان کو پکڑیں، ان کا میڈیکل طریقے سے علاج کریں، جس کے اوپر بھی آپ کا بلیو ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ہربل میڈیسن ہے، ایلوپیتھک میڈیسن ہے، اس کا اس طریقے سے علاج کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس مسئلے کو پکڑیں تو آپ بہت حد تک بچ جائیں۔ ہاں، اگر وہ چیز، وہ میڈیسنز اثر ہی نہیں کر رہی تو پھر ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن صفائی بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے، اور بے انتہا چیزیں، بے انتہا وجوہات ہو سکتی ہیں، نیچرلی ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بار بار ان کے اوپر ہو، یا تو صحیح کاٹ ہوئی نہیں ہوتی، تو جب تک اس کیے کرائے کا اثر رہتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا، پھر وہ مسئلے بعد میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ ایک اور پارٹ بنے گا، میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر مزید ڈسکس کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی رائے کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ویڈیوز لمبی نہ ہوں، لیکن جب اللہ کی ذات نے علم دیا ہوتا ہے تو پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، بعض دفعہ اس چیز کا احساس نہیں رہتا، اور جو لوگ واقعی کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو علم کی قدر ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ باقی جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، اور ان کا اعتراض اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ان سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی چیزیں ٹائم پاس کرنے کے لیے اور جلد بازی میں نہیں دیکھی سنی جاتی، ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ان کے لیے آپ کا ذہنی طور پہ حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کی پوری توجہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو فرمائشی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں وہ پھوکے فائر ہوتے ہیں، وہ ہوائی فائر ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے، کوئی ہمیں سنتا ہے، کوئی ہم پہ اگر اعتماد کرتے تو وہ کچھ لے کر جائے، اس لیے بات بعض دفعہ آگے نکل جاتی ہے، ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں، تو میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔